وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تعالى في مقام ثاني: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق و بلغ رسولہ النبی الکریم الامین. محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین. یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعتیں نبی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. بل بولیے پھر جو دیکھا تو نعت نبی
آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ اللہ رب العالمین کی بے پناہ امن بارگاہ خیرالانام کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے خلاق عالم مجھ نالائق کو، ناکارہ خلائق کو حق سچ کہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آپ صاحبان کو اور مجھے سب کو مل کر خلاق عالم حق سن کر، حق سنا کر، حق سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے محترم سامعین و حضرات، یہ رمضان شریف کا یقیناً آخری جمعۃ المبارک ہے، اور میں نے آپ کے سامنے جو خلاق عالم کے بابرکت کلام کو تلاوت کیا ہے، اسی ضمن میں چند ایک معروضات، گزارشات آپ جیسے عظیم لوگوں کی سماعتوں کے نظر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ میرے محترم سامعین و حضرات، توجہ میری جانب رہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ شریف اور سورہ عصر شریف ان دو مقامات سے قرآن کو تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ بقرہ شریف کے اندر، الف لام میم۔ اللہ نے اس مقام پہ یہ اعلان فرمایا ہے، الف لام میم، یہ آیات مقطعات ہیں، معنی یا خدا جانے یا رب کا حبیب جانے، یا مطلب اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے، اس کے معنی کو دوسرا بندہ حقیقی طور پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، کوئی بندے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے، حبیب کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا نہیں ہے، تو پھر ان کو اتارا کیوں ہے؟ یعنی جو مصطفیٰ نے جس کو سمجھا نہیں، یا معاذ اللہ مصطفیٰ کو بتانا ہی مقصود نہیں تھا، تو پھر اللہ نے اس کو قرآن میں اتارا کیوں ہے جی؟ اللہ تو قرآن میں یہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب، ہم نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اس سب کچھ میں کیا یہ الف لام میم پوشیدہ ہے، اس میں چھپ گیا ہے، علیحدہ ہو گیا ہے؟ نہیں، ہر کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کر دیا ہے۔ میرے محترم سامعین و حضرات، توجہ میری جانب رہے۔ اب چلو میں اس کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں، اور تھوڑا اور سا حل کر دیتا ہوں، چلے آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ پرانے دوروں کی بات ہے، اب تو چونکہ موبائل کا دور ہے، موبائل کے دور سے پہلے نا ایک اور دور ہوا کرتا تھا جس کو آپ خط کا دور کہتے تھے۔ یہاں جب بھی کوئی پیغام لکھتا تھا تو خط کے ذریعے ہی دوسرے بندے تک پیغام جایا کرتا تھا، رکے وغیرہ جایا کرتے تھے، یاد ہے نا؟ اب ذرا سمجھنے کے لیے، یہ مضمون صرف سمجھانے کے لیے، مثال مقابل کے لیے نہیں ہوتی، مثال سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرات توجہ میری جانب کریں۔ اب غور فرمائیں، کسی بندے نے کسی بندے کو کوئی رکا لکھا، خط لکھا، پیغام لکھا۔ اب ہوا یہ کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں چیٹ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے، کلام ہو رہا ہے، اور درمیان میں وہ خط لے کر جانے والا، وہ رکا لے کر جانے والا ایک تیسرا بندہ تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب ادھر سے لکھتا کوئی، وہ باہر جاتا، اس کو کھولتا کہ اس نے کیا لکھا ہے، اس نے اس کے اوپر کلام کیا کیا ہے، وہ کلام کو سمجھ لیتا تھا، آگے جا کر اس کو دے دیتا تھا کہ فلاں بندے نے رکا دے دیا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہر بات ہماری جو سیکرٹ ہوتی ہے اسے پتہ لگ جاتی ہے، اب کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس کے ذریعے وہ جو ہمارا مخصوص کلام ہے نا، ہماری کوئی مخصوص بات ہے، وہ اس کے اندر بیان کی جائے، اسے پتہ نہ چلے۔ حضرات توجہ رکھنا۔ اب ہوا کیا، انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو کوئی ایسے کوڈ ورڈ ہوں کہ جس میں گفتگو کی جائے، جو لکھنے والے کو پتہ ہو، پڑھنے والے کو پتہ ہو۔ اب ہوا کیا، وہ لکھے گئے کلام انہوں نے لکھ دیا، درمیان میں وہ کوڈ ورڈ آ گئے،
بندہ باہر گیا، اس نے جب رکے کو کھولا، اوپر سے بھی سمجھ آ گیا، نیچے بھی سے بھی سمجھ آ گیا، درمیان میں جب پہنچا تو رک گیا، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا لکھا ہوا ہے، پریشان ہو گیا۔ بہرحال وہ رکا، اس کا ذمہ داری تھی پہنچانا، وہ اس نے آگے پہنچا دیا۔ اب جب اگلے بندے کے پاس وہ رکا پہنچ گیا تو کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ۔ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگا یہ پورا خط اوپر سے نیچے تک سمجھ آتا ہے، لیکن یہ درمیان کی 2 لائنوں کی سمجھ نہیں آئی، یہ درمیان کی 2 لائنوں کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا تجھے بتانا مقصود ہوتا، بھائی جسے سمجھ آئے، بھائی اگر تجھے بتانا مقصود ہوتا تو اس انداز میں کلام ہوتا ہی کیوں؟ یہ کلام ہوا اس لیے ہے کہ تجھے نہ پتہ چلے کہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے، پڑھنے والے نے کیا پڑھا ہے۔ اب توجہ کرنا، جبریل لے کے آئے کلام میرے محبوب کے پاس۔ اب سمجھیے، اب مضمون پہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں، توجہ۔ جبریل لے کے آئے کلام آمنہ کے لال کے پاس، جبریل لے کے آئے میرے محبوب کے پاس، آ کے کہتے ہیں الف۔ میرے محبوب نے کہا علم تو، جبریل نے کہا لام، میرے محبوب نے کہا علم تو، جبریل نے کہا میم، میرے نبی نے کہا علم تو، میں جان گیا۔ جبریل ہاتھ باندھ کر کرتے ہیں سونے تاجدار، پہلے جو کلام لے کے آیا وہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ بیان کرنے والے نے کیا بھیجا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات کہ نہیں؟ مجھے خبر ہوتی تھی کہ بیان کرنے والے نے کیا بھیجا ہے، لیکن یہ جو کلام اب لے کے آیا ہوں، آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گیا۔ جبریل کیا کہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا جبریل جو تجھے بتانا مقصود ہوتا، تجھے سمجھانا مقصود ہوتا، اس انداز میں کلام آتا ہی کیوں؟ کلام آیا ہی اس لیے ہے، یا بھیجنے والا جانے یا سننے والا جانے۔ پتہ چلا قرآن کی اس آیت کا معنی یا رب جانتا ہے یا رب کا حبیب جانتا ہے، یا رب جانتا ہے رب کا حبیب جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا رب نے بھیجا قرآن میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا آیا قرآن میں ہو اور رب نے حبیب کو نہ بتایا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رب رب ہو کر محبوب سے نہیں چھپا، وہ رب رب ہو کر رازوں میں سے سب سے بڑا راز تھا، وہ خود نہیں چھپا محبوب سے، معراج کی رات بلا کر سامنے بٹھایا، محبوب تو مجھے دیکھ لے۔ تو جب وہ خود نہیں چھپا تو اس نے اور رکھنا ہی کیا تھا؟ بھائی جسے سمجھ آئے، پتہ یہ چلا یہ عقل کا مام ہو سکتا ہے، یہ علم کا حیضہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ محبت رسول کی بات نہیں۔ محبت تقاضا کرتی ہے اس بات کا، جو رب نے بھیجا ہے سینہ مصطفیٰ پہ سارا مصطفیٰ جانتے ہیں، وہ سارا مصطفیٰ جانتے ہیں، وہ سارا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ بھائی سمجھے، اب وہ سارا مصطفیٰ جانتے ہیں، وہ سارا۔ اچھا توجہ کریں، میں تھوڑا آگے چلتا ہوں، کھول دیتے ہیں بات، غور کرنا۔ اب آگے چلتے ہیں بھائی۔ حضور کے غلام ہے، نام حضرت عبداللہ ہے، نام کیا ہے؟ حضور کے غلام ہے، چچا زادہ حبر الامہ ان کا لقب ہے، بڑے مفسر قرآن ہیں، قرآن کے پہلے مفسر وہ گزرے ہیں۔ حبر الامہ ان کا لقب ہے۔ توجہ میری جانب رہے یار، سبحان اللہ، آپ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ میری جانب متوجہ رہیں یار۔ اب غور کرنا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اے عبداللہ تجھے قرآن کا کتنا فہم ملا ہے؟ تجھے قرآن کا کتنا فہم ملا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا۔ حضور بتائیے تو صحیح کتنا؟ فرمایا اگر میری اونٹ کی نکیل جنگلوں میں گم ہو جائے اور میں گھر میں بیٹھ جاؤں، قرآن کھولتا ہوں، قرآن مجھے یہاں سے اس کا بھی پتہ بتا دیتا ہے۔ اچھا یہ اس سے آگے چلتے ہیں یار، توجہ کرنا۔ ابھی باب علم کی بات کر لیتے ہیں نا، باب علم کی بات کر لیتے ہیں۔ باب علم کون ہے؟
حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت اقرار کرم اللہ تعالیٰ وجہہ القریب۔ آپ باب علم ہیں، آپ نے فرمایا توجہ، فرمایا اللہ نے تمام علوم کو اٹھایا، سورہ الفاتحہ شریف کے اندر رکھا، تمام علوم کو اٹھایا سورہ الفاتحہ کے اندر رکھا، اور فاتحہ کے علوم کو اٹھایا تو بسم اللہ کے اندر رکھا، اور بسم اللہ کے تمام علوم کو جمع کیا تو بسم اللہ کے با کے اندر، اور با کے تمام علوم کو جمع کیا تو با کے نقطہ کے اندر۔ فرمایا آنا نقطۃ الباب و نقطہ علی ہے۔ ہائے ہائے بھائی، جو باب علم ہو مصطفیٰ کے دروازے کا، جو مصطفیٰ کے علم کا دروازہ ہو، اس کا تو یہ علم ہے، اس کا تو یہ کمال ہے، اس کی تو یہ شان ہے۔ جس کا در کا فیض علی کو ملے تو علی اتنی شان والا ہو جائے، تو پھر مجھے بتا سکتے ہو مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا یار۔ اچھا آگے چلتے ہیں، قرآن توجہ کرنا، میں آگے بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شک بھائی بولیں، کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل لا ریب ہے، اس کے اندر شک ہو سکتا؟ ہاں، ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ بھیجنے والا رب العالمین، لانے والا جبریل امین، جس بارگاہ میں لایا اس کا نام رحمت للعالمین، ہیں جی، لانے والا بھی بھیجنے والا بھی، اور جس کی جانب بھیجا گیا وہ سارے ان جیسا کائنات میں بولے نا، تو پھر ان کے اوپر آیا وہ کلام، تو پھر وہ کلام کیسے عیب والا ہو سکتا ہے؟ اب توجہ کرنا، وہ کتاب بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، بالکل بے عیب کتاب ہے، بالکل بے عیب کتاب ہے۔ بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں، بالکل بے عیب کتاب ہے، وہ جہاں بھی ہو، پاکستان میں ہو تو بے عیب، امریکہ میں پڑھی ہو تو بے عیب، انگلینڈ میں پڑھی ہو تو بے عیب، کینیڈا میں پڑھی ہو تو بے عیب، ابوظہبی میں پڑھی ہو تو بے عیب، سعودیہ میں پڑھی ہو تو بے عیب۔ کائنات میں کوئی مقام ایسا نہیں جو اس کتاب کے اوپر حملہ آور ہو کر کتاب کے اندر کوئی عدلی بدلی کر سکے، کتاب کے اندر کوئی جناب والا دارومیزی کر سکے، کوئی اس کے اندر چینج کر سکے، کوئی اس کے اور ہر حروف کو بدل سکے، کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت میں یا تو نہیں کر رہے، قرآن کی حفاظت میرا خدا کر رہا ہے، اس کا اپنا اعلان ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا بے شک یہ کتاب ہم نے اتاری، یہ ذکر ہم نے اتارا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بھئی توجہ ہے حضرات؟ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ فرمایا ہدی للمتقین، جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہدایت بن کے آئی ہے کتاب۔ جو کون ہے؟ متقین ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ بھئی بولے بولے، ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب بن کے کیا آیت؟ قرآن بن کے آیا ہے۔ یا اللہ ہم تو گناہگار ہیں، متقی لوگ تو ہدایت پا جائیں گے، تو ہمارے جیسا گناہگار کدھر جائے گا؟ ہیں توجہ کہ نہیں؟ اب میں دو معنی بیان کروں گا، جلدی جلدی آگے چلنا ہے، غور کرنا۔ یا اللہ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، نیک لوگ تو ہدایت پا جائیں گے، جنہوں نے ساری زندگی تیرے سامنے سر جھکایا، جو ہر چیز سے بچتے رہے، جن کی زندگی بڑی با کمال تھی، جن کی رات تیرے ذکر میں، جن کا دن تیری یاد میں، ہر وقت گناہوں سے بچے، ہر وقت نیکیوں میں مشغول رہے، ہر وقت تیرے کلام کی جانب جناب والا توجہ رہی مولا، وہ تو ہدایت پا جائیں گے۔ جیسے میں عرض کروں گا، توجہ کرنا، حضرت شیخ حسین البغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت شیخ حسین البغدادی کیا فرماتے ہیں لوگوں؟ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کی شہر میں گیا، ایک بندہ آوازیں لگا رہا ہے،
ہے کوئی بندہ کس لونڈی کو خرید لے لیکن اس کے اندر جو عیب موجود ہے ان کی ذمہ داری نہیں قبول کروں گا، جو بھی اس کے اندر عیب موجود ہے میں ذمہ داری نہیں قبول کروں گا۔ شیخ حسین فرماتے ہیں لوگوں میں قریب چلا گیا، میں نے کہا اس کے اندر کیا کیا عیب موجود ہے، کہنے لگا کہ اس کے اندر عیب یہ موجود ہے راتوں کو ساری رات یہ مصلی پہ کھڑی رہتی ہے، ساری رات رب کا قرآن تلاوت کرتی ہے، سارا دن میری ڈیوٹی کرتی ہے، لیکن یہ کام یہ کرتی ہے جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے میری ڈیوٹی چھوڑ کے مصلی پہ آ جایا کرتی ہے۔ شیخ حسین فرماتے ہیں مجھے اس کی تمام شرائط قبول ہے، میں نے اس کو خرید لیا۔ شیخ حسین فرماتے ہیں میں جب گھر کو چلا دروازے پہ آیا، دروازہ کھولا، ایک وہ خاتون ایک میں ہوں، میں نے اس خاتون سے فرمایا اوے خاتون بتانا تو نے میری رفاقت کو کیسے پایا؟ کہنے لگی آپ میرے آقا میں آپ کی غلام، آپ میرے آقا اور آپ کی میں نوکر، آپ میرے مالک آپ کی میں مملوکہ، اب چونکہ آپ کا میرا ایک ربط بن گیا ہے، تعلق بن گیا ہے، لیکن ایک بات تو فرمائیے نا۔ آپ نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی سنیں بغداد میں بڑے بڑے عارف رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کن کو جانتی ہے؟ کہنے لگی میں سفیان ثوری کو جانتی ہوں، حضرت شری سکتی کو جانتی ہوں، فلاں بزرگ کو جانتی ہوں، فلاں بزرگ کو جانتی ہوں، حضرت شیخ حسین البغدادی کو جانتی ہوں۔ آپ نے فرمایا شیخ حسین تو میرا ہی نام ہے، شیخ حسین تو میں ہی ہوں۔ کہنے لگی کہ اگر شیخ حسین ہی آپ ہیں تو آپ کے تعارف کو میں نے لوگوں سے سنا کہ آپ تو میرے یار کا نغمہ بڑی محبت سے سنایا کرتے ہیں، میرے یار کا نغمہ بڑی پیار اور محبت اور وجہ سے سنایا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی اللہ کی توفیق سے رب کا قرآن جب بھی پڑھوں تو محبت سے پڑھا کرتا ہوں۔ کہنے لگی چلے نا ایسا کرتے ہیں آج کے ہماری ڈیوٹی کا آغاز ایسے کرتے ہیں، آپ مجھے میرے رب کا کلام سنا دینا، میں آپ کی ڈیوٹی کرتی رہوں گی۔ آپ مجھے میرے رب کا کلام سنا دینا، میں آپ کی ڈیوٹی کرتی رہوں گی۔ شیخ حسین نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہنے لگی ایسا کریے نا افتتاح اسی سے کر لیتے ہیں، آپ مجھے رب کا قرآن سنا دیتا کہ میں اپنے کام کا آغاز کرنا شروع کر دوں۔ حضرت شیخ حسین نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ جب اس خاتون نے اس قرآن کو سنا زمین پہ گری، غش کھا کے بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری خاتون کو ہوش آیا، عرض کرنے لگی حضور اتنی محبت سے میرے یار کا نغمہ سناتے ہیں، ذرا پھر سنائیے نا۔ آپ نے پھر قرآن کو تلاوت کرنا چاہ کرنے لگی حضور ایک بات بتائیے نا۔ آپ نے فرمایا کیا پوچھتی ہو؟ عرض کرنے لگی حضور اس کے ذکر میں اتنا مزہ ہے، جب وہ اپنا دیدار کروائے گا تو کیا عالم ہوگا۔ اس کی یاد میں اتنا لطف ہے، اس کے ذکر میں اتنا مزہ ہے، تو جب وہ اپنا دیدار کروائے گا تو پھر کیا عالم ہوگا۔ حضرت شیخ حسین سے عرض کرتی ہیں حضور ایک مرتبہ اور میرے یار کا ذکر کریے نا، ایک مرتبہ اور اس کا تذکرہ کیجئے نا۔ شیخ حسین نے قرآن کو سورہ طٰہٰ سے تلاوت کی۔ طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى۔ جب اس قرآن کو سنا، توجہ،
جب اس نے اس قرآن کو سنا، اب ہوا یہ خاتون نے چیخ ماری، زبان پہ کلمہ جاری ہوا، زمین پہ آئی، روح کف سے اسی سے پرواز کر گئی۔ شیخ حسین جلدی اٹھے اور اہتمام کرنا شروع کیا کہ آج کا ہی مہمان، آج ہی رب کا مہمان بن گیا ہے۔ شیخ حسین گھر سے نکلے کہ کسی بندے کا انتظام کروں، کسی خاتون کو محلے سے بلاؤں، کفن کا انتظام کر کے واپس لاؤں۔ شیخ فرماتے ہیں میں بازار میں گیا، کفن خریدا، محلے میں خواتین کو اطلاع کی، وہ آ گئی کہ اس کو خاتون کو غسل دیں۔ جب دروازے سے اندر آئے تو کیا منظر دیکھا، خاتون نہلائی بھی جا چکی ہے، کفنائی بھی جا چکی ہے، خاتون کو غسل بھی دیا گیا ہے، کفن بھی پہنا دیا گیا ہے۔ شیخ حسین پریشان ہو کر آنکھوں سے آنسو بہانے لگے، یا اللہ یہ منظر، یہ ماجرا کیا ہے، میرے گھر میں تو دوسرا بندہ کوئی نہیں، اس خاتون کو غسل کس نے دیا؟ آواز آئی شیخ حسین جو ہمارے عشق میں جان دے دے، جو ہماری محبت میں ہمارا کلام سنتے جان دے دے، ہم اسی ایسا ہی سلا دیتے ہیں، جنت کے پانیوں سے نہلا دیتے ہیں، نہلانے کے لیے نوری بھیج دیتے ہیں۔ ہے جی، ان کے لیے ہم کہاں سے نوری بھیج دیتے ہیں، جنتی غسل، اور بولنا جنتی غسل۔ کیسے بندے ہیں یار، کتنی محبت ہے ان کے ساتھ رب کو، یار یہ شان کیسے ملی؟ جب اس کے ذکر میں فنا ہوئے، اس کی یاد میں گم ہوئے۔ بلکہ توجہ کرنا، میں آگے چلوں، حضرت مالک بن دینار بہت بڑے صوفی بزرگ، آپ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا کہ کعبے کی زیارت کے لیے جاؤں، فرماتے ہیں راستے پہ ایک بندہ مجھے ملا جس کی داڑھی میں گرد ہے، بالوں میں گرد ہے، معلوم ہوا کہ کوئی مسافر ہے، لیکن زیادہ سفر کوئی نہیں، پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ سفر کہاں سے کر کے آ رہا ہے۔ شیخ حسین فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے پوچھا ارے آنے والے کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب دیا اس کی جانب سے آ رہا ہوں۔ بڑی حیران بات، ابھی توجہ، اے جانے والے جا کدھر رہے ہو؟ کہنے لگا اسی کی جانب جا رہا ہوں، آیا بھی اس کی جانب سے، جا بھی اسی کی جانب رہا ہوں۔ پوچھا تیرا زیادہ سفر کدھر ہے؟ کہنے لگا اسی کی ذمہ ہے۔ حیران ہو گئے، یہ بندہ بڑا عجیب ہے، سمجھ گئے کوئی عارف ہے، ہائے ہائے ہائے، سمجھ گئے کوئی اندر سے آگ لگی ہے، عشق والا جا رہا ہے، کیونکہ کہنے والے کہا لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی خبر نہ کوئی، جدو عشق نے ناچ نچایا۔ فرمانے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ کوئی عارف ہی ہے، عام بندہ نہیں ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ نہ چل پڑا، اس کے ساتھ ہو لیا۔ فرماتے ہیں چلتے 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 نا، یہ قافلہ چلتے چلتے ہم حرم میں داخل ہو گئے، وہ بھی کعبہ کی جانب جا رہے تھے، میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ اب ہوا یہ، توجہ میری جانب رہے، میں واپس پلٹنا ہے جلدی جلدی۔ اب جب وہاں پہنچے، اب عجیب سا منظر ہے کہ اس مقام پہ پہنچے نا، جس مقام پہ میں نے بھی جانا تھا، اس نے بھی جانا تھا، سارے لوگ کعبے کے طواف میں مشغول تھے۔ وہ کنارے پہ کھڑے ہو کر رو بھی رہا تھا، طواف بھی کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سارے کعبے کی طواف کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، تو کیوں نہیں کہتا؟ عرض کرنے لگا اگر میں یہ کہہ دوں کہ لبیک اللہم لبیک، تو وہ کہہ دے کہ تیری حاضری قبول نہیں نہیں نہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ، آپ فرمانے لگے کہ میں حیران ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ میری آنکھوں کے سامنے سے وہ بندہ غائب ہو گیا، میں نے دیکھا تو بندہ میرے سامنے نہیں ہے،
غائب ہو گیا، میں نے بندے کو نہ پایا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اچھا میں اس کی تلاش میں رہا کہ یا اللہ وہ بندہ مجھے مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ آخری دن حج کے ایام میں جب مینا میں لوگ جانوروں کو ذبح کر رہے تھے تو میں نے اس بندے کو وہاں پایا، وہ بندہ مجھے وہاں نظر آیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بندے کو وہاں دیکھا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ کوئی بکرے کو ذبح کر رہا ہے، کوئی چھترے کو ذبح کر رہا ہے، کوئی بیل کو، کوئی گائے کو، کوئی اونٹ کو، جتنی جس کی ہمت تھی اس کے مطابق جانور ذبح کر رہا ہے۔ لیکن وہ بندہ ایک مقام پہ کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے مولا جس کے پاس بکری ہے وہ بکری ذبح کر رہا ہے، جس کے پاس مینڈا ہے وہ مینڈا ذبح کر رہا ہے، جس کے پاس گائے ہے وہ گائے ذبح کر رہا ہے، جس کے پاس اونٹ ہے وہ اونٹ ذبح کر رہا ہے، جس کے پاس بھینس ہے وہ بھینس ذبح کر رہا ہے۔ مولا میرے پاس تو اپنی جان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مولا میرے پاس تو اپنے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مولا میں ایسا کرتا ہوں اپنی جان ہی تیرے حوالے کرتا ہوں، جان کی قربانی پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ اس نے شہادت کی انگلی کو اپنے حلق پہ رکھا، حلق پہ رکھا تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح کو اسی سے پرواز کر گئی، چلا گیا۔ میں نے اس کو کفن و دفن کا انتظام کیا اور اس کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ فرماتی ہیں میں نے اس کو 3 دن کے بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا وہ اللہ کے بندے اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا اللہ نے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگا اللہ نے شہیدوں سے بڑھ کے معاملہ کیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا وہ کفار کی تلوار سے شہید ہوئے تھے، وہ کفار کی تلوار سے شہید ہوئے تھے، میں اللہ کے عشق کی تلوار سے شہید ہوا۔ تو میرے بھائیو توجہ کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، جن کو اندر تقوی اس مقام پہ اتنا راسخ ہے کہ جن کے لیے اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہ وہ لوگ ہدایت پا گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی راہ پہ ہمیں چلنے کا حکم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ناجی ہیں، نجات پائی ہوئی ہیں۔ یا اللہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہمارے تو پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے گناہوں کے، ہم نے تو کچھ اکٹھا ہی نہیں کیا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے لیے ہدایت ہے، تو یا اللہ کیا ہم قرآن کے نور سے محروم رہیں گے؟ اب توجہ کرنا بھائی، بیدار بیٹھے ہو نا، اب غور کرنا، میں قرآن کے دونوں معنی پیش کر کے جلدی سے بات مکمل کرنے لگا۔ غور کرنا، قرآن کی ایک آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا لوگو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسے اسے ڈرنے کا کہیں، گناہوں سے بچ جاؤ، نیکیاں کرنا شروع کر دو، اللہ کے لیے بہن بھائیوں کے حقوق نہ کھاؤ، اللہ کے لیے پڑوسیوں کے حقوق رکھو، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرو، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرو، اللہ کے لیے کسی سے کو عطا کرو، اللہ کے لیے کسی کو عطا کرنے سے روکو۔ یہ کون ہے؟ متقی۔ یہ کیا کہلایا؟ تقوی۔ کیا کہلایا بھائی؟ بولو نا، تقوی کہلایا۔ یا اللہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، کوشش تو بڑی کرتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں ہو جائے، اگر نہ ہو سکے تو کیا ہوگا؟ اب میرے بھائیوں دوسرا مقام کھول لیجئے نا۔ یا اللہ اور کیا فرماتا ہے؟ توجہ کرنا، یہ تقوی بھی ضروری، اس کے اندر کوئی کمی بیشی قبول نہیں بھائی، بولے نماز پڑھنا ضروری، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، لیکن جو دوسرے تقوی کی جانب میں اشارہ کرنا وہ بھی ضروری۔ یا اللہ وہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے،
بھئی آپ یہیں بیٹھے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ہم دل کا متقی بنا دیں گے۔ آپ کو بھی نہیں سمجھ آئی نا، تھوڑی دیر میں سمجھ آئے گی، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا ہو، ہم کیا کریں گے؟ دل کا، بھئی بولو نا، دل کا تقویٰ عطا کریں گے۔ جو کیا کرنا والا ہو؟ اللہ کی، بھئی بولو، یہیں پہ بیٹھو تو بولو نا یار، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا ہو، ہم کیا کریں گے؟ دل کا تقویٰ عطا کر دیں گے۔ اب نشانیاں کون سی ہیں یہ تلاش کر لیتے ہیں، کیونکہ جلدی جلدی لوگ کہتے ہیں سنیوں کو قرآن نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا کوئی سننے والا ہو تو سنی قرآن پڑھتا ہے۔ آؤ غور کرو نا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا ہو اسے اللہ دل کا تقویٰ عطا کرتا ہے۔ یا اللہ تیری نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا میرا معبود میری نشانی، میرا کلام میری نشانی ہے۔ فرمایا دوسرا مولا اور کیری کون سی تیری نشانی ہے؟ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور یہ مروہ میری نشانی۔ یا اللہ صفا و مروہ نے کیا کام کیا؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو میری ایک ولیہ یہاں دوڑتی نظر آتی ہے، اس زمین کے اوپر میرے ولیہ کے قدم لگے نظر آتے ہیں، یہ جو مقام ہے یا میری ولیہ چلتی نظر آئے۔ اور میرے بھائیوں توجہ کرنا، تم جہاں بنی اسرائیل کی ولیہ دوڑے وہ اللہ کی نشانی بن جائے۔ اور توجہ کرنا، ایک غور کرنا، میں ایک اور جملہ دے کے جانے لگا ہوں، جس مقام پہ ولیاں کے قدم لگ جائے وہ جگہ تو اللہ کی نشانیوں میں شامل ہو جائے، تو جس مقام پہ پورا اللہ کا ولی آرام کر رہا ہو، جس مقام پہ اللہ کا نبی آرام کر رہا وہ کتنی بڑی نشانی کہلائے گی۔ اور میرے بھائیوں غور کرنا، توجہ کرنا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ قرآن کتنی بڑی اللہ کی نشانی، یہ اللہ کا حبیب کتنی بڑی نشانی ہے۔ فرمایا اس کی تعظیم کرنے والا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ دل کا تقویٰ عطا فرما دیں گے۔ جو کیا کرنے والا ہو؟ تعظیم کرنے والا ہو۔ پتہ چلے آگے لمبی بات نہیں کرتے، جو تعظیم مصطفیٰ کرنے والا ہو اللہ اس کو دل کا تقویٰ عطا کر دیتا ہے۔ توجہ کرنا، قرآن کا مقام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ فرمایا لوگو اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کرنا۔ بولتے جاؤ یار، جلدی جلدی بولنا۔ نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا، نبی کی آواز سے آوازوں کو اونچا نہ کرنا، ایسے کلام نہ کرنا جیسے تم آپس میں کلام کرتے ہو، ایسے گفتگو نہ کرنا جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ ایسے گفتگو اگر تم نے کر دی، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تو سنو، ان تحبط اعمالکم، تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں گی، تمہارے روزے ضائع ہو جائیں گے، تمہاری تراویح ضائع ہو جائیں گی، تمہاری تسبیحات تباہ کر دی جائیں گی۔ اور اگلی بات سننا، وَأَنْتُمْ
फरमाया तुम्हें खबर भी होने नहीं देंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम ये समझोगे कि हम बड़े नमाजी हैं, तुम ये समझोगे कि हम बड़े हाजी हैं, तुम ये समझोगे कि हम बड़े कारी हैं, तुम ये समझोगे कि बड़ा कुछ जमा कर रखा है। फरमाया इतनी सी बात में सारा गया। आज जनाबे वाला एक वीडियो मुझे दिखाई गई, एक बंदा मस्जिद नबी के जनाबे वाला पंडाल में खड़े होकर ऐलान करता है, ओए लोगों तुम जब जहाँ सफर करने आओ तो रोजा रसूल की नियत करके ना आना, बल्कि मस्जिद नबी की नियत करके आना। मैंने कहा ना लेकर तुझे तो खबर नहीं, हमें तो ये अकीदा हजरत बिलाल ने दे रखा है। विसाले मुस्तफा हो गया। 6 माह के बाद हजरत बिलाल को मेरे आका ख्वाब में आए। 6 माह गुजर गए, मेरे आका ख्वाब में आए। फरमाया प्यारे बिलाल बताओ तो सही ना, हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। 6 महीनों के बाद तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में ज़ियारत की। सुबह ही हजरत बिलाल ने केचावा तैयार किया, बनाया, सवारी पे सवार होकर मदीने की जानिब सफर करना शुरू कर दिया। मैंने कहा मौलवी साहब मुझे एक बात तो बताओ तो सही ना, अब बिलाल किससे मुलाकात की नियत के लिए सफर करके आ रहे हैं। बिलाल तो मुअज्जिन रसूल है यार, तवज्जो रखना। बिलाल तो मुअज्जिन रसूल है, बिलाल सफर करके आ रहे हैं, हमें अकीदा बिलाल दे रहे हैं। और बिलाल का अकीदा वो है जिसने मुस्तफा के दामन में रह के अकीदा सीखा है। अब गौर करना, इससे आगे चलते हैं। हजरत बिलाल मस्जिद नबी में आए। सबसे पहले उन्होंने आकर मस्जिद नबी में जाकर नवाफिल नहीं पढ़े। सबसे पहले बिलाल ने क्या किया, रोज़े रसूल पे हाजिर होकर मेरे आका की बारगाह में आए और कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सबसे पहले हुजूर के रोजे पे आते हैं, तो वो जो है ना बिलाल आ रहे हैं, सबसे पहले हाजिरी दी तो पता ये चला ये अकीदा बिलाल का है। ओ बोलो ना। मुझे कोई कहने लगा वो देखो ये तो हरम में रहते हैं। मैंने कहा हरम की इस मामले में तो मेरे सुल्तान ने पहले जवाब दे दिया है ना। हाय हाय हाय। आप फरमाते हैं तुम भी कदी हाय हाय बोल, बल्कि से आगे चले पूरा बैत पढ़ देते हैं। आप फरमाते हैं तस्बीह फिरी ओए दिल ना फिरिया ते की लेना, तस्बीह पढ़े के चिलिया बड़े के कावा दे पुतरे कदिया से नहीं हो दे, बावे मोतियां चोग चुगाए कदिया से नहीं हो दे, बावे चुनिया दुध विहाये और कमाल कर दिया ना आखिरी मक्ते में। तो और कहते हैं तुम भी कदी तरबूज नहीं हो दे। जिसे समझ आ रही है बोले यार। तुम में कदे तरबूज नहीं हो दे, बावे तोड़
जाए हाँ जी, उत्थे खड़े होवे या इत्थे होवे, बोलते नहीं हो, उधर मौजूद है तो हम उसकी बात को क्या देखेंगे, बिलाल को देखेंगे ना, तवज्जो नहीं है। हमने अकीदा कहाँ से लिया है, वो भी बोलते नहीं हो यार। अब आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं, तवज्जो मेरी जानिब रहे। कुरान कहता है ला तरफू अस्वातकुम, अपनी आवाज़ ऊंची। एक सहाबी थे जो कान से ज़रा कम सुनते थे ना, उन तक ये आयत पहुंची। ये मजमून आगे चलेगा, पर टाइम चूंकि मुकम्मल हो गया, तवज्जो मेरी जानिब रहे। उन तक ये आयत मुबारक पहुंची ना, तो हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर में दरवाज़ा बंद करके रोना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ चूंकि वो कम सुनते थे तो बोलते ऊंचा थे, परेशान हो गया। किसी ने पूछा ओए हज़रत साबित तुझे क्या हुआ है? कहा मुझे लगता है कि ये फरमान मेरे लिए आया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो, कुछ दिन गुजर गए, रोते रोते बुरा हाल हो गया है हज़रत साबित का। हुज़ूर रहमत आलम को खबर पहुंची तो मेरे आका ने फरमाया वो मेरा साबित नहीं नजर आ रहा। अर्ज़ की साहबा ने या रसूलल्लाह, उन्होंने तो ये सुना है कि ये कुरान की आयत ये उनके लिए आई है। फरमाया मेरे साबित को बुलाओ यार। साहबी कहते हैं हमने हज़रत साबित को बुलाया और करीम महबूब की बारगाह में लाकर खड़ा किया। आंखें झुकी हुई थी, आंसू टपक रहे थे। मुस्तफ़ा को देखा तो और आंसू छलकने लगे। मेरे आका ने फरमाया साबित क्यों रोते हो? अर्ज़ की आका मुझे तो गम लिए जा रहा है या रसूल अल्लाह, मुझे तो ये डर है कि साबित की ज़िंदगी तबाह हो गई है। या रसूल अल्लाह साबित तबाह हो गया है। मेरे आका ने फरमाया साबित हुआ क्या है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपने कुरान की आयत पढ़ी है तो मैं समझता हूँ ऊंचा मैं ही बोलता हूँ, ऊंचा मैं ही सुनता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने साबित को सीने से लगाया। आए हुजूर ने साबित को सीने से लगाया और मैं साबित और तेरी तो समात कमज़ोर है, तू ऊंचा बोलता है और तेरे लिए ये कहाँ हुक्म आया है? सुन मुस्तफ़ा की बरगाह से मुझे या फिदा या रसूलल्लाह क्या हुक्म है? और मैं साबित तेरी ज़िंदगी अंतईश सईदा, तेरी पूरी ज़िंदगी सुकून में गुजरे। सुभान अल्लाह। वन तदखुल जन्ना, और अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमा दे और तू जन्नत में जाएगा। यानी देखो ना, वो सहाबा का अदब बताता है, सहाबा का इहतराम बताता है कि ये जो कुरान की आयत है सुभान अल्लाह और है कि नहीं? और बोलो ना यार, ये आयत बताती है और सहाबा का तरीक बताता है कि सहाबा किस दर्जे का हुजूर का एहतराम करते थे और किस दर्जे का अकीदत और एहतराम उनके दिलों में हुजूर का था। और गौर करना इससे आगे, अब गौर करना, जब हजरत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने मुझे जहाँ फिजा सुनाया तो पता चला ओए जो हुजूर का अदब करे, तवज्जो आ गई है ना आपकी? जो हुजूर का अदब करने वाला हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम की बारगाह के तकद्दुस और इहतराम करने वाला हो, कुरान उसी को हिदायत देता है। कुरान उसी को हिदायत देता है और जिसको कुरान हिदायत देता है अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देता है। बहरहाल हज़रत बिलाल मदीने में पहुंचे, मुझे इशारा हो रहा कि ये बात पूरी कर दी जाए, चले कर ही देते हैं। गौर करना, हज़रत बिलाल मदीने पे पहुंचे, रोज़ा रसूल के सामने खड़े हुए, सलाम किया। हसनैन करीमैन ने जब बिलाल को देखा, मदीना की गलियों में कोराम मच गया, मुअज्जिन रसूल आ गए, हुजूर के गुलाम आ गए, अज़ान देने वाला बिलाल मदीना में आ गया है। जनाबे वाला बच्चे भी गलियों में दौड़ पड़े, औरतें भी गलियों में आ गई बिलाल की ज़ियारत करने के लिए, मर्द भी गलियों में आ गए। अब हुआ ये कि साहबा ने कहा बिलाल जरा वो अजान तो सुनाओ ना। बिलाल कहते हैं यार मुझे ये न छेड़ो, ये दर्द बड़ा सख्त है। पहले तुम हुजूर होते थे तो अजान देता था, अब करीम नहीं है तो अजान कैसे दूं? बहरहाल साहबा ने देखा कि बिलाल हमारी नहीं मानेंगे, हसनैन से बड़ा प्यार करते हैं।
حسنین سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، ان کی تو ضرور مانیں گے نا۔ اب صحابہ چلے حسنین کریمین کے پاس، عرض کرنے لگے حسنین اور شہزادیو آپ ہی بلال سے کہو نا ذرا بلال اذان پڑھ دے۔ حسنین چلتے ہوئے بلال کے پاس آئے، اے چچا بلال ایسا کریے نا وہ اذان تو سنائیے نا جو حضور کو سنایا کرتے تھے۔ بلال اٹھے اور آئے ممبر رسول کے پاس۔ اب حسنین کا فرمان کون ٹالتا ہے یار، ایویں لوگوں کی باتیں۔ صحابہ بلال حسنین سے پیار نہیں کرتے تھے، ان کا پیار اگر وقت ہوتا تو میں بیان کرتا وہ کیسا صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے یار۔ اب غور کرنا، حضرت بلال چلتے ہوئے نا ممبر رسول کے پاس آئے، آذان دینا شروع کی۔ ہائے ہائے، بلال نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک کلمات مکمل ہوئے۔ بلال کہنے لگے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ جب پہنچے نا اشہدو ان محمد رسول اللہ، نگاہ اٹھی بلال کی ممبر رسول کی جانب، اللہ اکبر، بلال کی نگاہ اٹھی ممبر رسول کی جانب۔ جب بلال نے دیکھا نا، پہلے جب یہ گواہی دیتا تھا پہلے رخ زیبا مصطفیٰ دیکھا کرتا تھا، پھر بلال گواہی دیتا تھا، آج چہرہ بدعا نظر نہیں آیا، بلال کی چیخ نکلی، گر گئے زمین پہ۔ صحابہ نے آ کر تسلی دی اور صحابہ نے آ کر ان کو جناب والا اٹھایا اور انہوں نے تلیاں ملی، ہاتھ ملے، اور ان کو جب ہوش آیا عرض کی بلال یہ بتاؤں تو صحیح اذان مکمل کیوں نہیں ہوئی، اذان میں کیوں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ سنو بلال کیا کہتے ہیں، فرمایا لوگو جب میں پہلے اذان دیتا تھا جس کی گواہی دے رہا ہوتا تھا وہ منبر پہ جلوہ گر ہوتا تھا، پہلے مصطفیٰ کو دیکھتا پھر میں گواہی دیتا تھا۔ آج یہ ہوا جب میں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے لگا، میری نگاہ اٹھی، منبر خالی پایا، بلال سے اگلا کلمہ ادا نہ ہونے ہوا، بلال گر گئے۔ یارو دیکھو تو صحیح، صحابہ وہ ہیں جو حضور سے اتنا والہانہ عقیدت رکھتے ہیں، صحابہ وہ ہیں جو حضور سے اتنا ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، صحابہ وہ ہیں جو حضور سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں اور حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ لوگوں یہ در رسول کے جانب جانے والا سفر، یہ حضور کے در کی نسبت سے سفر کرنا، یہ کسی اور نے نہیں سکھایا، ہمیں بلال ہی سکھا کے گئے ہیں۔ یہ ہمیں راہ عشق کے اوپر کوئی اور نہیں چلا کے گیا، ہمیں بلال، خبیب اور ہریرہ ہی چلا کے گئے ہیں، ہمیں کسی اور نے نہیں سمجھایا، یہ سلمان فارسی سمجھا کے گئے ہیں، ہمیں کسی اور نے نہیں سمجھایا، ہمیں ابوبکر سمجھا کے گئے ہیں، کسی اور نے نہیں سمجھایا، ہمیں عمر سمجھا کے گئے ہیں۔ ہم کسی اور کی کہاں مانتے تھے، ہمیں اگر سمجھانے والا عثمان اور علی نہ ہوتے تو ہمیں جو کچھ بھی سمجھا کے گئے، یہ حضور کی جان نثار صحابہ سمجھا کے گئے ہیں کہ جو حضور کی در کا ادب کرتا ہے اللہ اسی ہی ہدایت دیتا ہے، جسے ہدایت مل جاتی ہے اسے قرآن کا عرفان مل جاتا ہے، جسے قرآن کا عرفان مل جاتا ہے وہ اسے رحمان مل جاتا ہے، جسے رحمان مل جاتا ہے اللہ اسے جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو گزارشات میں نے عرض کی اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو سنا کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔